السلام علیکم۔ اچھا جناب، جس جگہ پہ اس وقت میں کھڑا ہوں نا، یہ آپ دیکھ لیں۔ یہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اگنور کرتے رہتے ہیں، اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ وقت بیت جاتا ہے، وقت گزر جاتا ہے، ہم آگے چلے جاتے ہیں، لیکن جو وقت گزر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ وقت کی قدر کرنا سیکھیں۔ کسی دور میں یہ آباد تھا، یہ آپ دیکھ لینا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک کھڈا سا ٹوہا، لیکن اس کھڈے میں میرا 5 لاکھ سے بھی زیادہ دفن ہے۔ 5 لاکھ روپے سے بھی زیادہ اس کھڈے میں دفن ہے۔ ہم ارد گرد نظر نہیں دوڑاتے، ہمارے لیے چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، ہم اگنور کرتے رہتے ہیں۔ وقت تھا، یہ جو کھڈا ہے نا، اصل میں یہ ایک ٹیوب ویل تھا، ٹیوب ویل۔ یہ سن 93 کی بات ہے۔ سن 93 میں ہم نے جب نہری پانی ادھر ہوا کرتے تھے، کام ہونا شروع ہوئے، تو اس دور میں پیٹر انجن پہلی دفعہ متعارف ہوئے تھے اور لوگوں نے انسٹال کرنے شروع کیے تھے۔ سن 93 میں بہت چھوٹا تھا، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہم نے 2 3 4 جو ہے نا فیملی ممبر نے مل کر یہ ٹیوب ویل لگایا تھا۔ اور اس وقت مشینی دور نہیں تھا، اس وقت ہاتھ سے اس کا بور کیا جاتا تھا اور کافی دن لگ جاتے تھے۔ تو مجھے یاد ہے 5 دن لگے تھے اس کے بور کو کرنے کے لیے زمین میں۔ تو یہ ایک کونا ہے، یہ 7 نالے ہیں ہمارے، یہ دیکھیں۔ تو یہاں پہ ہم اکثر نا پانی لگتا تھا چاروں طرف، اس نالے میں بھی، ادھر بھی، ادھر بھی، ادھر بھی۔ اس وقت ٹیوب ویل اتنے نہیں تھے، تو اس سن 93 میں ہم نے یہ ٹیوب ویل لگوایا تھا، اور جو اس کا کنواں نکالا تھا ہم نے نا، جس کو ہم کھو بولتے ہیں، کنواں، وہ تقریباً 14 فٹ تھا، اور جو پانی تھا وہ تقریباً 12 فٹ پانی تھا۔ تو ہم نے 14 فٹ جب نکالا تھا نا اس کو، تو اس کی اینٹوں کے ساتھ ہم نے چنائی کی تھی، اینٹوں کے ساتھ۔ تو 12 فٹ کے اوپر ہم نے اس کنویں کا جو ہے نا گرد جو نا اینٹوں کے ساتھ اس کا وہ 9 انچی چاروں طرف گلائی میں ہم نے اس کا کنواں تیار کیا تھا، اور پانی ہم نے نکالا تھا۔ تو وقت کی بات ہے، یہ عروج پہ تھا۔ ہم اپنے جتنے بھی یہ 7 کھیت ہیں، جتنے بھی آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کھیت اسی ٹیوب ویل کے اوپر ان کا انحصار ہوتا تھا۔ ایک دن ایک نے چلانا ہوتا تھا، دوسرے دن دوسرے نے چلانا ہوتا تھا۔ ابھی تو آپ کو ماشاءاللہ نظر آ رہا ہوگا نا، یہ سائڈ میں بھی ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں نا، یہ سائڈ میں بھی ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اس وقت یہ تھا کہ یہ جو ٹیوب ویل تھا نا، یہ ہماری برادری کا یا ہمارے جو فیملی تھی، جو جتنے کھیت ہیں، ان کے لیے یہ بہت اہمیت رکھتا تھا۔ ہم لوگ سبھی اکٹھے یہاں پر، بڑے درخت ہوتے تھے یہاں پر، پانی اس کا لگاتے تھے۔ لیکن ابھی یہ زوال پذیر ہو گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، پھر ڈیزل مہنگا ہوتا گیا، تو یہ پیٹر انجن ختم ہوتے گئے، اور یہ بجلی والا سسٹم جو نا انسٹال ہونا شروع ہو گیا۔ جب بجلی والے آ گئے تو ہم لوگوں نے سے ہاتھ کھینچ لیا، اور پھر یہ مشترکہ تھا، مشترکہ ہونے کی وجہ سے یہ پھر رہتا گیا، حتیٰ کہ آپ اب دیکھ لو اس میں یہ اس کی حالت ہوئی ہے، جو اس وقت پڑی ہے، اس وقت نا یہ اس کی حالت ہو گئی ہے۔ ہم لوگ مشترکہ تھا تو مشترکہ وجہ سے یہ پڑا رہا، اس کا پیٹر انجن ہم لے گئے تھے، لیکن اس کے اندر جو پکھا تھا جو پانی نیچے زمین سے کھینچتا تھا، وہ ڈلیوری، اور اس کے اوپر ایک بیلٹ چلتا تھا، پٹا وغیرہ، اور بعد میں سچ میں بھول گیا، تو پانی جب گہرے ہو گئے تو مزید ہم نے اس کو اور گہرا کر دیا، اس کو نیچے لے گئے اس کنویں کو۔ تو اس کنویں کی جو گہرائی ہو گئی تھی وہ 30 فٹ ہو گئی تھی۔ تو 30 فٹ ہم نے 9 انچی کی جو ہے نا گلائی کی شکل میں کنواں بنایا تھا، اور اینٹیں گئی ہوئی ہیں نیچے۔ تو ابھی یہ پڑا رہا، تو اسی حالت میں ارد گرد یہ جب پانی شروع ہو گیا بارشوں کی وجہ سے، تو اس میں پانی جاتا رہا ہے، تو یہ جو مٹی تھی ارد گرد کی وہ اس کنویں میں گرتی رہی، یہ کنواں بیٹھ گیا۔ اس کے اندر ابھی میرا تقریباً 30 فٹ گلائی میں 9 انچی جناب کنواں باندھا ہوا اینٹوں کا پڑا ہوا ہے، اور اس کے اندر پنکھا بھی پڑا ہوا ہے۔ اس پنکھے کی آج کے دور میں مالیت اگر آپ نیا لیں تو میرے خیال میں 1.5 لاکھ کے ابو ہوگی، وہ بھی اس کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اور وہ جو ڈلیوری ہے جو پانی نکالنے والی، وہ بھی اس کے اندر ہی ہے، اور جو بیلٹ چلتا تھا 30 فٹ، آپ اندازہ لگائیں اگر اس کی گہرائی تھی تو اس کو ڈبل کر لیں، 60 فٹ یا 65 فٹ وہ
پٹا تھا، بیلٹ تھا، وہ بھی اس کے اندر پڑا ہوا ہے۔ تو ہم لوگ آتے ہیں، ہم کیونکہ ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہے، ہر بندے نے ابھی اپنا ٹیوب ویل انسٹال کر لیا، تو یہ ابھی تک اس میں پڑا ہے کیونکہ مشترکہ تھا، ابھی ہم اس کو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کے اندر اینٹیں ملبہ سارا اس کے اندر ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ میرا اس کنویں کے اندر 5-6 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے، تو اگر ہم تھوڑی سی محنت کریں اور وہ اینٹیں نکال لیں، وہ اس سے ملبہ نکال لیں اور پدھر کر کے پھر اس کو لیول کر دیں، تو یہ ایک تو یہ جو ساتھ کھیت کے جو جگہ ہے وہ ضائع جو پڑی ہے وہ بھی ہماری طرف آ جائے گی، اور دوسرا وہ جو ہمارا نقصان ہے نا وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ تو ہم اس چیز کو جو ہے نا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نقصان کرتے رہتے ہیں، اگر ہم یہ ایک حکمت عملی بنا کے اگر مشترکہ مل کے اس کو نکال لیں تو ہمارا بہت سا پیسہ جو ضائع ہوا ہے وہ ہمیں واپس مل جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے اینٹوں کی اس وقت قیمت کیا ہے؟ 15,000 اینٹ کا 15,000 روپیہ ہے، بٹے سے لینے جاؤ تو 15,000 روپیہ ریٹ چل رہا ہے، تو اس میں کتنے ہزار اینٹ لگی ہوئی ہے، اس میں پنکھا پڑا ہوا ہے، اس میں ڈلیوری پڑی ہوئی ہے، بہت سی چیزیں قیمتی نیچے پڑی ہوئی ہیں، وہ دفن ہو گئیں اور ہم نے اس کو ضائع کر دیا، ایسے ہی چھوڑ دیا۔ تو آپ کمنٹس باکس میں اپنی رائے دیں، اس کا میں کیا کروں۔ ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو سبسکرائب اور لائک ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔